اکثر دفعہ میرے پاس پیرنٹس آتے ہیں یہ پوچھتے ہوئے کہ وہ کافی پریشان ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اسکول کے اندر میرے بچے کو بیسکس نہیں آتی. اچھا، اور ان کی بیسکس بہت کمزور ہے اور اسکول والے جو ہیں بیسکس مضبوط نہیں کر رہے. تو یہ ورڈ بیسکس کیا ہے؟ اگر آپ اس کے اوپر، تو آج کا ہمارا موضوع، میں ہوں عرفان حیدر، اور آج کا میرا موضوع ہے کہ تعلیم کی بیسکس کیا ہوتی ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ بیسکس ان ایجوکیشن کی جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا اس سے کیا مطلب ہے اور کیا مطلب ہونا چاہیے. عام طور پر جب پیرنٹس آ کر پریشانی میں یہ سوال کرتے ہیں کاؤنسلنگ کے درمیان کہ بچوں کی بیسکس بہت کمزور ہیں، تو ان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بچے کو اسپیلنگز نہیں آتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گرامر اس کو صحیح طرح نہیں پتہ ہے، وہ توڑ جوڑ نہیں کر سکتا ہے، وہ جو ہے گرامر اس کی ٹھیک نہیں ہے، اور اگر میتھس وغیرہ کی چیز ہے تو ڈویژن، ملٹیپلیکیشن، ٹیبلز اور فارمولاز اور ڈیفینیشنز نہیں ہیں. ان چیزوں کو وہ بیسکس کہتے ہیں. اور اس کے اندر جو والدین کا یہ خیال ہے اور بہت سارے ایکیڈیمیشنز کا یہ خیال ہے کہ ان بیسکس کے بغیر ہم ہائر لیول کانسیپٹس نہیں سمجھ سکتے. دیکھیں، جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ایجوکیشن کے اندر یہ جو بیسکس ہیں ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے، مجھے اس سے قطعاً اختلاف نہیں ہے. لیکن یہ یعنی کہ آپ یہ سمجھنا کہ یہ بیسکس آ گئی ہیں تو آپ کو علم کا مقصد سمجھ میں آ گیا، یہ انتہائی بے وقوفی کی بات ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے میٹرک، انٹر اور اس کے اندر اچھے نمبر لینے والے جو طلباء ہیں وہ زندگی میں ناکام ہو جاتے ہیں. وہ کیوں ہو جاتے ہیں ناکام؟ اس سلسلے میں ایک بات تو میں نے آپ کو ذرا ایک اور میری ویڈیو میں ہے جس کے اندر میں نے کریکولم کی بات کی ہے، لیکن جو دوسری بات یہاں بیسکس کا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ملٹیپلیکیشن، ڈویژن اور اسپیلنگز اور گرامر اور ریڈنگ جو ہے یہ علم کی بیسکس نہیں ہوتی. علم کی بیسکس کیا ہوتی؟ یہ تو سب سے پہلی جو سب سے بڑی بیسک چیز ہے علم کی وہ یہ ہے کہ ایبلٹی ٹو آسک کوشچن. یہ کیا ہے؟ یہ کیوں ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیسے کام کرتی ہے؟ ارے یہ سیب زمین پر کیسے گرا؟ یہ میں نے سوئچ کھولا تو لائٹ کیسے آ گئی؟ اس کو بند کیا تو لائٹ کیسے بند ہو گئی؟ یہ سورج اوپر سے نیچے جا رہا ہے یا زمین گھوم رہی ہے؟ یہ جو سارے سوالات ہیں، ان سوالات کا ذہن میں پیدا ہونا یہ بیسک ہے ایجوکیشن کی. جن لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا نہیں ہو رہا وہ برین ڈیڈ لوگ ہیں. ان کو چاہے 2000 ٹیبلز آتے ہوں، ان کو 25,000 ملٹیپلیکیشنز اور ڈویژنز کی پتہ نہیں کیا وہ ایبیکس اور یہ فلاں اور مینٹل میتھس آتی ہو، ان کی گرامر بہت اچھی ہو، لیکن اگر ان کے ذہن میں اس قسم کے سوالات پیدا نہیں ہو رہے، وائی، ویئر، ہاؤ اور کس طرح سے یہ چیزیں چل رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ ایجوکیشن کسی کام کی نہیں. دوسری چیز جو اہم ہے، جس کو میرے خیال میں بیسکس ہے، وہ یہ ہے کہ یہ سوال کیسے پیدا ہوتے ہیں. دیکھیں، سوال اس طرح سے پیدا ہوتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں ایک کچھ زندگی کے بارے میں جب تاثر پیدا ہونا شروع ہوتا ہے، ایک ماڈل ذہن میں بن رہا ہوتا ہے تو اب آپ کو جب نئی پیس آف انفارمیشن نظر آتی ہے، کوئی نئی کرسی نظر آتی ہے، نیا اسٹائل نظر آتا ہے، کوئی نئی ڈیوائس نظر آتی ہے، تو آپ کے ذہن کو یہ کوشش کرنی ہوتی ہے کہ اس نئی پیس آف انفارمیشن کو، جو ایگزسٹنگ پیسز آف انفارمیشن آپ کے ذہن میں ہے، ان سے کیسے الائن کیا جائے، یہ کن کے سملر ہے اور کن کے مخالف ہے. یہ جو ایکٹیویٹی ہے یہ بیسک ہے. یعنی کہ بہت سارے نئے فیکٹس کو یاد کر لینا
اور یاد کر لینے کی صلاحیت ہونا, دیٹ از ناٹ بیسک. ہیونگ اے لاٹ بگ اماؤنٹ آف میموری is not basic. بیسک کیا چیز ہے کہ آپ نئی پیسز آف انفارمیشن کو پرانی پیسز آف انفارمیشن کے ساتھ جب ربط ملانے کی کوشش کرتے ہیں تو جو سوالات پیدا ہوتے ہیں وہ سوالات کو آنسر کرنا, ان کو کنفرنٹ کرنا, ان کو ریکگنائز کرنا, ان کو اپنے ذہن میں رکھنا, اور پھر جب اس کے کانفلکٹنگ ریزننگز آتے ہیں تو ان کانفلکٹس کو ریزالو کرنے کی کوشش کرنا, یہ علم کی بیسک ہے. اور جب ہم اس بات کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے, یعنی کہ جب ہم مشکل سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ آتی ہے آپ کی لینگویج کی ماسٹری. آپ پھر سیکھتے ہیں کہ پڑھنے کی ضرورت کیوں ہے, آپ پھر سیکھتے ہیں کہ اپنی بات کو اچھی طرح سے کیسے ایکسپلین کیا جاتا ہے. وہ جو آدمی چیز سمجھا رہا تھا اس کی بات مجھے سمجھ میں آ رہی تھی, وہ آدمی جو ریمبل کر رہا ہے اس کی بات مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی, اس کی باتوں میں ربط نہیں ہے, اس کی باتوں میں ربط ہے, اس کی بات دل نشین ہوتی ہے, اس کی بات اوپر سے اس کان سے ہم سن کر ادھر نکال دیتے ہیں. تو پھر آپ انگلش کی یا اردو کی ماسٹری حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ جو علم کے بارے میں تجسس پیدا ہوتا ہے تو یہ آپ کو پھر الفاظ بھی پڑھنے میں مدد دیتا ہے, ان الفاظ کے مطالب جاننے کی بھی مدد دیتا ہے, آپ کی ووکیبلری بھی بڑھانے میں کرتا ہے. اور پھر جب آپ کتابیں اور مٹیریل پڑھنے لگتے ہیں تو اسپیلنگس خود بخود آپ کو ذہن نشین ہوتی جاتی ہیں. ویسے بھی آج کل کے دور کے اندر اسپیلنگس یاد کرنا کوئی ضروری نہیں ہے, جیسے ہی آپ کہیں ٹائپ کرتے ہیں تو وہ سسٹم خود ہی بتا دیتا ہے کہ کون سی چیز کیا اسپیلنگ ہے. تو جو ہم نے بات کی کہ جو بیسکس ہیں وہ یہ ہے کہ مختلف چیزوں کے درمیان کنیکشنز کیا ہیں, کوزیلٹی کیا ہے, اور جب ہم خاص طور پر لینگویج کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر امیجنیشن کا ہونا بہت ضروری ہے. اور تیسری بات, جب ہم میموری کی بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ میں فیلنگز کا ہونا بہت ضروری ہے. ہمیں وہ چیزیں یاد رہتی ہیں جن کے ساتھ ہماری فیلنگز ایسوسیٹڈ ہوتی ہیں. وہ اگر تھرل کی فیلنگ ہو, وہ فیئر کی فیلنگ ہو, وہ ہارر ہو, وہ ایڈونچر ہو, وہ سسپینس ہو, وہ رومانس ہو, وہ دوسری اس طرح کی خوشی کی فیلنگز ہیں, سیڈنس کی فیلنگز ہیں, کامیڈی کی فیلنگز ہیں, اور لافٹر ہے, یہ سب فیلنگز ہیں. اور یہ جو فیلنگز ہیں جس کے اندر ڈپریشن ہے یا ایکزلریشن ہے یا آپ کا کریج ہے, یہ جو کریجیس فیلنگ ہے, اور وہ جو ڈر, فیئر, اور پھر کانکرنگ دا فیئر کی فیلنگز ہیں, یہ فیلنگز جو ہیں یہ آپ کو مجبور کرتی ہیں کہ آپ مزید پڑھیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو اس کے اندر جو بیسکس جو پڑھائی کے میں ہوتی ہیں, سب سے پہلی بات یعنی کہ جو باتیں میں نے کی ہیں اس میں اوپننگ آف دا مائنڈ ہے, ان فیلنگز کو سمجھنے والی بات ہے, دیٹ از مسنگ. اور اپنے اوپر یہ اعتماد کہ میں جب کوشش کروں گا تو مجھے اس وائی کا جواب مل جائے گا, اس کوشچن کا جواب مل جائے گا, اس سوال کا جواب مل جائے گا. اور اگر میں پیشنس کے ساتھ, پرسیویئرنس اور کمٹمنٹ کے ساتھ میں اس طرح سے آگے بڑھوں گا تو ہاں مجھے سیٹ بیکس ہو سکتے ہیں, مجھے کچھ ناکامیاں ہو سکتی ہیں, مجھے کوئی پریشانیاں ہو سکتی ہیں, لیکن اگر میں مسلسل محنت کرتا رہوں گا اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتا رہوں گا تو راستہ خود بخود میرے لیے آسان ہوتا جائے گا اور میں ایونچولی منزل تک پہنچ جاؤں گا. تو اس بات کا کانفیڈنس ہونا یہ بیسک ہے. بیسک یہ نہیں ہے کہ آپ کو چند فارمولے آ گئے ہیں اور چند ملٹیپلیکیشن کے طریقے آ گئے ہیں اور آپ کو ڈیوائڈ آ گیا ہے اور اسپیلنگز آ گئی ہیں تو آپ بن گئے. نہیں, بیسک اس بات کی ہے کہ علم حاصل کرنا بہت مزے کی چیز ہے, اور اس کے اندر اگر ہم اس راہ میں جب چلتے ہیں تو ہمیں مزہ بھی آتا ہے, تھرل بھی ہوتی ہے, اور ہماری فیلنگز بھی بہت ہی ایکسائٹ ہوتی ہیں, اور ہم ایونچولی اپنے سوالات کے جواب حاصل کر سکتے ہیں. تو
تو اس وجہ سے میں اس ٹاک کے اندر یہ کوشش کر رہا تھا کہ پیرنٹس کی ان غلط فہمیوں کا ازالہ کیا جائے، کیونکہ یہ جن لوگوں نے یہ بیسکس ماسٹر کر لی ہوتی ہیں وہ لائف لانگ لرنر بن جاتے ہیں، وہ ان کی زندگی سکسیسفل ہوتی ہے، کیونکہ ہر جگہ وہ چیزوں میں ربط تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اپنی فیلنگس کو انالائز کر رہے ہوتے ہیں، اپنے پاس جو نالج ہوتی ہے اس کو اپلائی کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ جو صرف وہ لوگ جو رٹافیکیشن کے ذریعے جو چند فارمولے لے کر اور ان کو سالو کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ فارمولے بھی یاد ہوتے ہیں، لیکن وہ فارمولے کیوں یاد کرنے، ان سے میری زندگی کی کون سی چیزیں آسان ہوں گی، یہ جو اس کا جب وائی سمجھ میں آ جائے گا تو پھر ہم وہ چیزیں بھی ماسٹر کر سکتے ہیں۔ شکریہ بہت۔